آج ایک مجھ سے سوال آیا، شاید یہ یوتھ کے لیے اتنا ریلیٹیبل نہ ہو، لیکن ہم اس کو جلدی سے کوئک کر لیں گے. وہ یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بہت زیادہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں، بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، خواتین بہت تنگ ہیں، ساس بھی تنگ ہے بہو سے، بہو بھی ساس سے تنگ ہے، اور جب یہ دونوں تنگ ہیں تو ہسبینڈ بیچارہ بیچ میں کچھ سینڈوچ ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں شیخ کوئی بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، واللہ اعلم. باقی یہ ہے کہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک بہن کو جب وہ کسی کے گھر میں جائے تو اس کو یہ سچویشن دیکھ لینی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اس کی سچویشن کیا ہے. کئی دفعہ اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں بیچارے، تو کیا کرے گا، وہ رکھنا پڑے گا اس کو ساتھ، تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر ہسبینڈ افورڈ کر سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو وہ اگر اس کو چاہیے کہ وہ کرے، یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے. کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس اگر فار ایگزامپل ہے، ایک خاتون کرنٹلی رہ رہی ہے جو سن رہی ہے ابھی، کیا کرے ابھی وہ؟ شیخ اس کا طریقہ یہ کار ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا اگر وہ کر لی جائے نا تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کچن علیحدہ کر لیں، میرا خیال ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دوسری چیز ہے کہ گھر کی انٹرنس علیحدہ کر دیں. یہ دو چیزیں علیحدہ کر دینا تو ایک کائنڈ آف پرائیویسی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا اماں جی کے جی ساروں نے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے، یہ اصل میں یہ ناپسند. میں سمجھتا ہوں یہ اس میں پرابلم زیادہ ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکے کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں کہ یار یہ اس کا مسئلہ ہے. نہیں، اس کی سب سے زیادہ سٹریس ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بیگم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اماں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو سب سے زیادہ سٹریس اصل میں پوائنٹ آف سٹریس، ساری جو سٹریس کی اورینٹیشن ہوتی ہے مرد کے اوپر ہوتی ہے. تو کئی دفعہ سوچتے ہیں اصل عورت برداشت کر رہی ہے، اصل مرد بیچارہ برداشت کر رہا ہے. اچھا میں اس میں ایڈ کرتا ہوں شیخ، آپ کہیے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار نا کچھ مرد نا اپنی رسپانسبلٹی سے بھی ذرا پیچھے ہٹتے ہیں کہ یار باہر کی بہت مجھے جھنجھٹ ہے، پلیز یہ آپ آپس میں ذرا نپٹ لو، اور پھر وہ نا چیزیں زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوتی ہیں. دیکھیں آئی تھنک ہسبینڈس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وائف کو بھی سمجھائیں، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مدر کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہیں ود ادب اخلاق کے ساتھ، ان کو بھی بتائیں پلیز کہ اگر ہم اس گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر وی ہیو ٹو ڈرا سرٹن لائنز. اور شیخ میں اس میں ایڈ کروں کہ سمجھانے اور بتانے سے پہلے اگر آپ نے یہ سٹیپس نہیں لیے ہوئے نا پھر کوئی فائدہ نہیں سمجھانے بتانے کا. آپ پریکٹیکل سٹیپس لیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کچن از دا نمبر 1 کاز آف یہ آپس میں مسائل، کانفلکٹ نمبر 1. ٹھیک ہے، اچھا ایک گھر میں ایک ہی مالکن ہو سکتی ہے، اماں کی موجودگی میں دوسری نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، جو کرنٹلی ہیں اس لیے میں پوچھا ہے، تو آپ کلیئر باؤنڈریز ڈیفائن کر دیں کہ اس لائن سے آگے آپ کی ڈومین ہے اور اس لائن سے آگے آپ کی ڈومین ہے. یہاں اماں جی کی چلے گی اور یہاں آپ کی چلے گی، یہاں اماں انٹرفیئر نہیں کریں گی اور آپ یہاں انٹرفیئر نہیں کرنا. اور کچن الگ کر دیں. اگر آپ کا کچن الگ ہو جائے گا نا، اور شاید ہمارا جو کلچر ہے نا پاکستانی کلچر بہت ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، پیارا بھی ہے، لیکن اس میں نا کچھ چیزیں کرٹسیز نا ہمیں مروا بھی جاتی ہیں کہ نہیں سب اکٹھے مل کے کھانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کھانا بیشک اکٹھے مل کے کھا لیں، نو پرابلم ان دیٹ، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کھانا پکانا ہے. اگر اپنے اپنے کچن میں پک رہا ہے کھانا، ماں جی پکا رہی ہیں یا وائف ہی پکا رہی ہیں، آپ کہتے ہیں اماں جی ابا جی آپ نے کوئی کھانا نہیں پکانا، وائف ہی پکا کے ہم کھانا اوپر لے کے آئیں گے، یا ہم کھانا ایک سیٹنگ میں میوچل گیدرنگ میں کھائیں گے اور پھر الگ ہو جایا کریں گے. تو ہر بندے کو اپنی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. تو پلیز اس کرٹسی میں نا، میں فیملی سے ملا تو وہ ایک گھر میں شیخ 5 بھائی رہ رہے تھے، ان کی 5 بیویاں، والدہ، اور کہتے ہیں تو پہ ہمارے اتنے مسائل ہیں، بٹ یہ ہے کہ والدہ کا اصرار ہے کہ نہیں میرے گھر سے کوئی چائے نہ آئے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی پوری زندگی، وہ ایموشنل بلیک میلنگ. اچھا شیخ یہ مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے جب دیور کا مسئلہ ہو. بالکل، یعنی یہ تو پھر تو جدا، یعنی علیحدہ ہونا بالکل فرض ہے، واجب ہے کہ اگر گھر میں نامحرم موجود ہے تو بالکل ایسے. یہ تب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر نامحرم والی سچویشن نہیں ہے اور ایک پورا پراپر سیگریگیشن آپ کر سکتے ہیں تب تو گنجائش نکلتی نہیں ہے. تو اس کے لیے مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا معاملہ. اور جیسے وسعت بھائی نے بات کی، اور بہت مسئلے ہیں یہ والے، میں اللہ معاف کرے، فیمنن مین کی وجہ سے، ارسپانسبل مین کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. تم نے پہلے کیوں نہیں پریمپٹیولی ڈیسیژن لیا؟ بیکاز آف لیک آف نالج اینڈ ایکسپوجر. اور اس میں یہ کہ شیخ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ دیور ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ الگ گھر لے، تو کم از کم اتنی باؤنڈری سیٹ کر دے کہ دیور جب بھی آؤ گے السلام علیکم، گیو اے ریمائنڈر، گیو اے کال، تاکہ وہ 5 منٹ پہلے ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ آپ آؤ اندر کمرے میں چلے جاؤ، کیونکہ خاتون ہر ٹائم ابایا میں گھر میں رہ سکتی، وہ اس کا گھر ہے. اور وہ بھی وقتی ہونا چاہیے شیخ، ٹیمپورل ہونا چاہیے، پرماننٹ سولوشن نہیں ہونا چاہیے. ایک اور شیخ چیز، لوکس آف کنٹرول جو ہے نا، اسٹیون کووی کہتا ہے نا کہ جسٹ فوکس آن تھنگز یو کین کنٹرول. وین یو ول فوکس آن تھنگز یو کین ناٹ کنٹرول نا، تو آپ اور ڈپریس ہوں گے، آپ ڈسٹرکٹیو ہوں گے. میں سسٹرز کو، بردرز کو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تمہارا خاوند، سسٹرز کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا خاوند نہیں دے سکتا سیپریٹ اکاموڈیشن، اور ریئلی نہیں دے سکتا، یعنی اس کے حالات ایسے نہیں ہیں یا کوئی مجبوریاں ہیں، پیرنٹس اولڈ ہیں، اب اس پہ سوچتے رہنا وہ کیوں نہیں دے رہا، فلانے کے پاس تو ہے، ایسا ہونا چاہیے ویسا اس کا مطلب کہ آپ اپنے کنٹرول سے باہر کی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچ رہی، اور اس سے بندہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے.
وہ موڈ خراب رہتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بچے بھی اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ آپ قبول کر لو. قبول جب آپ کرو گے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آؤ گے نا کہ چلو اب کیا ہو سکتا. بہت سے لوگ قبول ہی نہیں کرتے, اسی میں لڑائی جھگڑا, اسی میں منہ ماری ڈیلی ہو رہی ہوتی, اسی میں موڈ خراب ہوتا ہے, پھر شیطان گیپ ڈالتا ہے, پھر ہسبینڈ وائف کا فزیکل ریلیشن خراب ہوتا ہے, آہستہ آہستہ پھر دراڑ ڈلتی ہے. اچھا, اس اسٹریس سے میں کہوں گا کہ اس اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہسبینڈ وائف کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈکلائن آ رہا ہے. ہاں جی, کیونکہ ہسبینڈ میں پریشر ہے بہت زیادہ کمانے کا, اور خواتین میں پریشر ہے ہائی لیول آف مینٹیننس کا گھر کی, کہ کوئی مٹی نظر نہیں آنی چاہیے, اور کھانا گرم گرم سرو ہونا چاہیے, اور بچے بھی ٹاپرز ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں. اور ان اسٹریس کی وجہ سے جو ہمارا ایک میرٹل جو ایک بانڈ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اور اس ہائی اسٹریس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ مردوں کا پچھلے 15 سے 20 سال میں ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ کافی ڈکلائن پہ ہے.